Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di suasana pagi gerimis. Ini kalau yang belum siap-siap berangkat hujan begini bisa balik lagi ini. Narik selimut. Ya. Tidur lagi. Makanya Al-Quran nyebutnya ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Orang yang berselimut bangun, karena kita memang senang tengkurap ya, gitu juga pikiran kita enggak beraktivitas gitu. Males, muter, tidur-tiduran, narik selimut. Alhamdulillah kita dapat hidayah pagi hari ini datang ke tempat ini. Ibu bapak sekalian, mudah-mudahan diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi syai'ullahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصنا إلى جميع آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومؤلفنا ومن أحسن إلينا شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم وصلنا إلى جميع الواقفين والمؤسسين ومن دبر في هذا المعهد والدارسين والمدرسين ومن جاءوا إلى هذا المعهد وأذن في الناس بهذا المعهد يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتنا من كل فج عميق على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إذ الرحمن بضل لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا باسط يا خفيض يا رفيع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم
يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا معطي يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضر يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وريث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا ولمشايخنا وتلاميذنا والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة الأحياء والأموات كافة عامة الأحياء والأموات كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحي أجسادنا دائما حياتنا
إلى الخير قربنا عن الشر بعيدنا وقرب رجاؤنا آخرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى روح سيدنا الشيخ الكبير القدم الشهير الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا علي بعلوي وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى روح سيدنا الشيخ الكبير القدم الشهير الحبيب عبد الله بن علاوي بن محمد الحداد صاحب الراتب وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا علي بعلوي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويغسل أمطارهم ويرخص أسعارهم ويصلح سلاطينهم ويكفيهم شر الفتن والبلية والمحن ما ظهر منها وما بطن ويحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يصحبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين آمنين غانمين وإيانا في خير وعافية وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتخشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا.
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملة لأهل الخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير
إنك ولي كل خير ومعطي لكل خير ومتفضل بكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه يا الله من الفاتحة وياسين وتهليل وراتب إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأزواجه وذرياته وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومؤلفنا وإلى جميع الواقفين والمؤسسين والدارسين والمدرسين في هذا المعهد وأذن في الناس بهذا المهد يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتنا من كل فج عميق. اللهم ارزقنا يا الله طلابا كثيرين أذكياء الممتازين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ميسر كل عسير سهل أمورنا يا الله في بناء هذا المهد وتربية أولادي وطلابي من يومنا هذا إلى يوم النهضة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا كافي يا مغني يا فتاه يا رزاق اللهم ارزقنا يا الله وأولادنا وطلابنا وجماعتنا يا الله رزقا كثيرا مباركا وعلمنا علما نافعا ولحقنا بالصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الخير عاجله وآجله ما علمنا به وما لم نعلم ونعوذ بك يا الله من الشر عاجله وآجله ما علمنا به وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سأل به نبيك وعبدك ونعوذ بك يا الله من شر ما أعاذ به نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل واعتقاد ونعوذ بك يا الله من النار وما يقرب إليها من قول وعمل واعتقاد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا بخلقي يا عالما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا. يا لطيف يا عالم يا خبير يا لطيف
لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عالم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عالم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah suasana cerah. Ya, tadi sempat gerimis sedikit. Mudah-mudahan jadi rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita meneruskan pengajian kita Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Bicara tentang haji. Yang lalu kita sampaikan, barangkali di pikiran ibu nggak pernah kebayang bapak sekalian untuk bisa berangkat haji dengan antri yang sekian panjang. Tapi kita nggak pernah putus asa. Kalau Allah memanggil pasti ada jalannya. Tiba-tiba ada hadiah, ya. Ada ibu-ibu cerita itu malas berangkat pengajian. Ternyata di pengajian ada undian umroh. Dia dapat umroh. Meskipun pada saat itu sambil ada kampanye, katanya kampanye calon, ya nggak apa-apa berangkat umrohnya kan. Maksud saya kalau ditakdirkan oleh Allah ada aja jalannya. Dan kita belajarnya wajib karena kita harus ada dalam diri kita niat berangkat haji, itu harus ada. Meskipun oleh Allah belum diberi kemampuan. Tapi sudah ada niatnya di kita, itu penting. Artinya ada niat ingkiyat, niat untuk tunduk kepada perintah Allah. Buktinya tunduk adalah kita belajar caranya haji. Bapak Ibu sekalian, kesempatan kali ini kita yang paling penting ini, yaitu bicara soal ibrah, pelajaran yang bisa dipetik dari pelaksanaan haji. Karena di haji itu tidak ada bacaan khusus, semuanya napak tilas. Bacaan-bacaan itu nggak dibaca nggak apa-apa, yang penting awalnya niat, dan niat bukan bacaan, niat itu di hati. Bacaan itu namanya talaffuzun niyah, melafadzkan niat. Beda dengan niat, kalau mulut itu talaffuz, kalau niatnya sendiri fil qalbi, niat itu adanya di hati. Makanya haji itu napak tilas. Dan apa makna dari napak tilas yang bisa kita resapi, ya, yang bisa diinternal di dalam diri kita. Tariqul i'tibar bi'amalil hajjil batinati wat tadzakkuri li asrariha wa ma'aniha. Kita sekarang cara mengambil i'tibar, ngambil pelajaran. Orang yang cerdas itu mengambil pelajaran dari segala hal yang terjadi di sekitar kita dan pada diri kita. Bi'amalil haji, dengan perbuatan haji al-batina, haji yang sifatnya batin, dalam, dan mengingat li asrariha wa ma'ani, dan ingat pada makna dan juga rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya,
yang lalu kita menyebutkan tentang setiap perbuatan haji itu merupakan peringatan dan ibrah, pelajaran bagi kita. Kalau sudah terbuka semuanya, maka akan kita melaluinya, melihatnya dan merasakannya. Tapi yang bisa terbuka dan bisa melihatnya kalau hatinya bersih. Kalau hatinya nggak bersih nggak bisa. Kayak kita ngomongin ke anak kita tidak dalam kesadaran, ngomong berkali-kali itu lewat aja. Ya. Tapi kalau pas anak kita ini diberi hidayah, nggak diomongin pun dia udah merasakan. Mungkin ibu bapak dulu pernah males sholat malam, ya. Diomongin pentingnya sholat malam, alah apalah sholat malam, enakan tidur. Tapi setelah ibu bapak sekalian itu menikmati sholat malam, kayaknya ada yang hilang. Kayak kalau pagi tidak ngeteh, tidak ngopi gitu ya. Ya itu kayak ada yang hilang kan kalau belum ngeteh, belum ngopi. Gitu. Bapak ibu sekalian, waqad syarrafallahul baital atiqah, halaman 75. Sungguh Allah telah memuliakan, qad syarrafa, sungguh-sungguh telah memuliakan Allah al-baita kepada Baitullah al-atiq yang kuno, yang mulia. Kenapa disebut atiq? Karena inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Karena yang pertama kali bumi di muka bumi itu adalah Mekkah. Bakkah, itu Bakkah disebut Makkah. Jadi atiq kuno karena pertama kali ya. Waqad syarrafa, sungguh Allah memuliakan, sungguh-sungguh memuliakan Allah al-baita pada Baitullah al-atiq yang kuno bil idafati, dengan menyandarkan ila nafsihi kepada dirinya. Karena Allah menyandarkan kepada dirinya menjadi Baitullah, rumah Allah. Itu mulia. Kalau kita menisbatkan kepada sesuatu itu kan karena kita mulia. Kita berteman aja, teman dengan siapa? Dengan menteri, kayak kehidupan, kayak ikut naik gitu loh posisinya. Oh dia punya kenalan menteri, berarti bukan orang sembarangan kan gitu. Jadi baru disandarkan kepada orang, kepada guru. Oh dia tuh dipercaya guru ini, namanya dipercaya oleh siapa? Kiai, namanya kayak Abdullah Syafi'i, Kiai Hazami, dulu kepercayaannya dia dinisbatkan kepada orang alim, berarti dia orang alim. Dinisbatkan kepada Allah yang maha agung, berarti agung. Karena nggak mungkin dinisbatkan kepada yang agung sesuatu yang hina. Jadi orang yang dinisbatkan kepada orang mulia karena dia mulia. Murid siapa? Gitu. Maka begitu juga Baitullah, rumah Allah. Disandarkan rumah Allah itu. Jadi Allah memuliakan. Ya. Wa nasbahu maqsadan li'ibadihi wa nasbahu, dan meletakkannya Baitullah maqsadan sebagai tempat tujuan li'ibadihi untuk hamba Allah. Jadi Baitullah itu menjadi tempat tujuan bagi hamba-hamba Allah. Sekarang ibu bapak sekalian selama corona 8 bulan 9 bulan ini pasti rindu ke Baitullah, apalagi yang bolak-balik ke Baitullah. Yang nggak pernah nyampe pun rindu, apalagi yang sudah nyampe. Apa yang membuat kita rindu? Iman kepada Allah. Iman itu kayak kita cinta kepada saudara, coba cinta sama suami, cinta sama anak, anaknya mondok, udah berapa lama lagi pulang nih, gitu kan? Meskipun anaknya kadang-kadang nggak ngubris sama orang tuanya, tapi orang tuanya seneng aja coba kalau datang ngirim ke pondok itu karena cinta. Wa ja'ala ma hawalaihi, wa ja'ala, dan menjadikan Allah ma kepada suatu hawalaihi, dan sekitar Baitullah haraman, adalah haram, kemuliaan, li baitihi, kepada Baitullah, tafkhiman, karena mengagungkan, li amrihi, terhadap perintah Allah. Jadi Allah itu menjadikan Baitullah disandarkan pada dirinya. Lalu orang-orang diwajibkan untuk menuju Baitullah, karena enggak ada orang haji tanpa Baitullah. Tawaf kudum, tawaf ifadah, itu enggak mungkin. Ada sa'i, itu di Baitullah semua dan sekitarnya.
Wa akkada hurmatal maudi, wa akkada dan memperkuat Allah hurmatal maudi pada kehormatannya, kemuliaannya tempat, bitahrimi soidihi dengan mengharamkan memburu ya hewan di sekitarnya, wasyajarihi dan memotong pohon-pohonnya. Kita dilarang ya memburu, nembak di sekitar Baitullah. Makanya kayak burung dara, orang tuh ngasih makan, nggak ada yang mengganggu. Itu di sekitar sana tidak boleh diganggu. Wa wada'ahu dan Allah meletakkannya ala misali hadratil maluki dengan seperti ya hadapannya penguasa kekuasaan, yaksuduhu zuwaru yang bermaksud kepada maluk, kepada tempat itu, az-zuwaru orang-orang yang ziarah, min kulli fajjin dari setiap penjuru, amiq yang jauh, yang dalam. Amik itu dalam. Jadi Allah menjadikannya seperti istana yang menjadi tempat ziarah dari segala penjuru dunia. Jadi seakan-akan di sana istana Allah, ya Baitullah itu. Jadi kalau kita datang kemana? Ke Baitullah, rumah Allah. Dan di rumah Allah itu menjadi tempat orang-orang juga berwisata, orang mengunjungi dari segala penjuru. Wa min kulli aubin, dan dari setiap orang-orang yang pengembara, sahiqin yang jauh, sya'san menyebar, ghibron, ghabaron, masa ghabaron bagaikan debu yang berterbangan, mutawadhi'ina dengan rendah hati semuanya, li rabbil baiti kepada Tuhannya Baitullah, khudu'an karena tunduk, li jalalihi kepada kemuliaan Allah. Jadi Baitullah itu bagaikan istana yang dari segala penjuru orang datang, dari berbagai belahan dunia orang datang, orang pada tunduk ya. Karena apa? Mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'al i'tirafi, sambil bersamaan dengan mengakui ya, bi tanzihihi dengan kemuliaannya, an ayyahwiyahu dari semua yang meliputi, yang mengitari baitun Baitullah, au yaktanifahu atau yang mengelilingi baladun atau negara, liyakuna dzalika agar adanya hal itu, ablagha fi rikkihim lebih ya, lebih terasa, lebih berpengaruh, fi rikkihim dalam kekecilannya, wa ubudiyatihim dan kehambaannya, wa atammah dan menyempurnakan, fi id'anihim dalam ketundukan mereka, wa qiyadihim dan ketaatan mereka. Artinya apa? Allah menjadikan Rabbul Baitullah itu tempat kita tunduk, mengakui tentang kemuliaan, kesucian Baitullah, bahwa di sekitarnya itu juga menjadi sesuatu yang bagi mereka tidak ada apa-apanya dibanding Baitullah. Jadi semua tersedot kemuliaannya oleh Baitullah. Ibu bapak, di dalam paragraf ini menunjukkan apa? Lafadz Baitullah, rumah Allah, disandarkan kepada Allah itu untuk menunjukkan kemuliaannya tempat ini. Dan tempat ini menjadi tujuan, destinasi bahasa kita, para wisatawan mukmin untuk datang ke tempat itu. Makanya karena ini mulia, hewannya enggak boleh diburu, pohon-pohonnya enggak boleh ditebang ya. Ini bagaikan istana yang semua orang datang ke tempat itu dari berbagai penjuru dunia. Min kulli fajjin amik wa min kulli aubin sahik. Orang bertebaran. Kalau udah musim haji itu kayak debu. Kalau kita dilihat dari atas itu orang kayak menyemut, kira-kira begitu. Berterbangan orang-orang itu. Mengakui tentang kemuliaan Baitullah, keagungan Baitullah, sehingga
negara, sesuatu yang ada sekitarnya kayak seperti nggak ada apa-apanya dibanding dengan Baitullah itu. Semua tertuju kemuliaannya kepada Baitullah. Itu maknanya kalau kita datang ke Baitullah yang harus ditanamkan di dalam hati kita. Saya datang ke istana Allah. Jadi kita ini datang tamu Allah. Makanya ketika datang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik itu artinya iya saya datang, iya datang. Ketika saya manggil Faiz sini, iya yai. Faiz sini, iya yai. Kata orang Arab itu ta'al labbaik. Ta'al ya fulan labbaik. Oh ya, kira-kira makanya kita menyambutnya ya Allah saya datang, ya Allah saya datang. Makanya kalau kita dalam bahasa Indonesia disebutkan kok belum haji, belum ada panggilan dari Allah. Belum ada panggilan. Kalau sudah ada panggilan kita akan berangkat dengan caranya Allah. Makanya kita menyampaikannya ketika nyampe mau masuk ke tanah haram. Dari Jeddah itu udah langsung labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka, ya Allah saya datang ya Allah yang tak ada sekutunya. Labbaik la syarika lak, innal hamda segala puji, wan ni'mata dan laka wal mulk bagi kekuasaanmu. Karena bagaikan kita datang kepada istana Allah. Seandainya Allah diumpamakan orang, tapi Allah tidak ada tempatnya, bukan di langit, bukan di bumi, bukan di awan. Di mana? Tidak ada tempatnya di alam raya ini, tapi Allah itu ada. Karena Allah ada sebelum ada tempat. Jadi jangan pernah Alar asyistawa di mana Allah di singgasananya artinya duduk di langit. Enggak, Allah enggak butuh tempat duduk. Singgasana artinya Allah ada pada kekuasaannya. Seperti apa? Tidak ada la masila lahu, tidak ada perumpamaan baginya. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang menyerupai kepada Allah. Dengan seperti apa? Enggak kegambar. Ibu bapak dulu kan enggak kegambar, kita pegang handphone begini nih. Dulu enggak ada yang kepikiran bisa ngomong seluruh dunia. Setelah ada sekarang, oh iya ya. Kita kepikiran gimana dulu kalau kiamat ya orang dicabut nyawanya satu-satu, berapa lama malaikat nyabut nyawanya? Kan kelamaan. Oh ternyata kalau dibandingkan dengan listrik gampang, mesinnya dimatiin udah mati semua. Ya kan skakelnya dimatiin, kalau enggak dari pusat PLN mati lampu semuanya, mati semua. Itu baru kegambar dari yang kita kepikiran. Lebih dari itu enggak kepikiran bagi kita. Orang yang mendewakan akalnya tidak dianggap agama kalau tidak masuk akal. Banyak yang nggak masuk akal. Angin aja ini nggak jelas wujudnya, tapi terasa kan? Ini dibuka, ada angin masuk. Mana kelihatan anginnya? Nggak kelihatan. Tapi ada nggak yang mengingkari angin? Nggak ada pakai kipas angin kok. Tapi kita wujudnya seperti apa? Nggak sampai. Oleh karena itu tak semuanya agama bisa masuk akal. Karena akal itu kecil seperti ini, dimasukin handphone itu nggak bisa masuk. Akal itu lebih kecil dari agama. Yang bisa masuk itu kalau tisu nih baru bisa masuk. Tapi ini nggak bisa masuk ini. Kenapa? Karena handphone lebih gede dari lubangnya botol. Lah apalagi yang otaknya kecil. Yang kecerdasannya kecil, tambah nggak masuk akal. Jadi jangan diukur agama itu dari akal. Selamanya kita tidak akan pernah beragama. Dari mana ngukurnya Pak? Dari Al-Quran, hadis. Al-Quran hadis tidak mentah-mentah ngikutin pemahaman para sahabat, para ulama. Maka butuh belajar kepada ulama. Cara memahaminya itu ngikutin ulama, bukan hanya saya belajar pada Al-Quran hadis, guru-guru pada Rasulullah. Kapan ente ketemu? Mimpi aja kagak. Karena orang yang bisa mimpi Rasul itu adalah orang yang bersih. Yang kotor nggak mungkin bisa mimpi Rasul. Letawah itu hadis dan nggak hadis dari mana? Dari ulama. Kapan ketemu Nabi? Itu orang sudah nggak bener itu orang cara belajar agama yang seperti itu. Kan al ulama warasatul anbiya wa annal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warrasu al ilmah. Ulama itu pewarisnya para nabi. Para nabi tidak meninggalkan dinar dan dirham, bukan rumahnya berapa,
Pabriknya berapa? Bukan. Warasul ilma, yang diwariskan ilmunya. Maka yang punya ilmulah yang bisa mewarisi ulama. Saya kan bukan ulama, tapi insya Allah bisa mewarisi, nyampaikan ilmunya ulama. Kalau ulama bukan seperti saya, saya belum ngerti apa-apa agama kok. Apalagi yang belajar kitabnya atau ngajinya masih tak gitu, masih angkuh ulama gitu loh. Orang yang ulama aja seperti Ki As'ad Syamsul Arifin itu ketika pembentukan MUI, ini Majelis Ulama Indonesia. Saya mundur karena saya belum ulama. Ki As'ad Syamsul Arifin. Artinya katanya Buya Hamka, loh kalau Ki As'ad aja enggak ulama apalagi saya gitu loh. Ya sudah, kalau itu bukan ulama tapi majelisnya ulama. Bukan ulamanya tapi majelisnya ulama. Di tempat duduknya ulama, ulamanya sendiri enggak sampai kita ini. Apalagi kita mau belajar langsung dari mana kalau enggak ada gurunya. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau enggak ada transmisi mata rantainya ilmu, siapa saja bisa ngomong apa saja tentang agama, rusak. Makanya Al-Qur'an itu dipelihara otentisitasnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Saya pelihara Al-Qur'an ini dan kami jaga Al-Qur'an yang kami turunkan, kata Allah. Kenapa? Otentisitas ajaran. Kemudian hadis pun yang banyak menerjemahkan, menafsirkan, mengartikan, menjabarkan dari Al-Quran, itu juga ada klasifikasi mutawatir, ya, masyhur, hadis ahad. Kalau mutawatir artinya diceritakan oleh orang banyak yang nggak mungkin bohong, itu mutawatir. Masyhur diceritakan oleh lebih dari 3 orang. Kalau cuma seorang yang cerita namanya hadis ahad. Itu dari aspek kuantitas orang yang merawikan. Dari orisinalitas teks ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Sahih itu yang riwayat rawi-rawinya itu yang dari atas itu orang-orang yang terpercaya, enggak ada celahnya, enggak pernah minum berdiri, enggak pernah lepas kopiah, enggak pernah makan pinggir jalan, apalagi barang haram. Jadi waroknya tuh dijaga betul dan ingatannya terkenal, enggak pernah mencela-mencele. Kalau diomongin orang ngerti persis. Yang disampaikan Nabi itu enggak pernah berkurang, enggak pernah berlebih, itu baru namanya nanti hadis sahih. Kalau pernah sedikit saja apa? Orang ini enggak dikenal. Orang ini tidak begitu beradab, bukan berdosa, beradab. Apa? Pernah ketahuan pakai kaos oblong keluar dari rumahnya. Itu udah cacat, itu udah hadisnya jadi hadis hasan. Apalagi yang banyak sering salah nanggapin sesuatu itu udah dhaif. Kalau yang tidak dijelas hadis dari mana, itu namanya maudhu. Kalau maudhu itu palsu, bukan hadis. Orang banyak salah antara dhaif dan maudhu. Maudhu itu bukan hadis, ngarang namanya. Itu maudhu. Kalau hadis itu masih dari Nabi, cuman orang yang meriwayatkan kuantitasnya, jumlahnya, dan kualitas orangnya itu lemah, itu dhaif. Ini biar tahu kita bagaimana menjaga ajaran Islam itu otentik. Lah sekarang belajarnya pada Syekhuna Profesor Dr. Kiai Haji Google, MSI. Semuanya dari Google. Hanya karena bisa buka Google kagak tahu maknanya apa, cari terjemahannya ngarang. Lalu adzan hayya 'alal jihad katanya. Ngarang gitu loh. Itu karena apa? Karena nggak ngerti agama. Ya, saya yakin tuh nggak ngerti agama. Kalau ngerti agama, nggak mungkin dia ingin ngajak jihad dengan cara melanggar syariah. Masa menegakkan syariah dengan cara melanggar syariah? Nggak mungkin. Ingin menegakkan keadilan dengan kezaliman? Nggak mungkin. Oh Pak, itu kok nggak ditindak Pak? Kalau gitu saya melanggar juga. Ya nggak bisa begitu. Karena di sana lewat orang nggak pakai SIM, nggak bawa SIM, nggak ditangkap. Saya lewat juga, Pak itu kan nggak ditangkap Pak. Saya nggak mau ditangkap sampai orang itu ditangkap Pak. Ya nggak bisa begitu. Kita tetap patuh terhadap aturan, lalu ngomong Pak, yang melanggar itu ditindak Pak. Begitu untuk membenerin umpamanya kalau memang itu karena kezaliman, kita luruskan dengan keadilan, amar ma'ruf dengan cara ma'ruf. Nahi mungkar dengan cara ma'ruf. Jangan sampai nahi mungkar dengan kemungkaran lebih besar. Jangan sampai amar ma'ruf dengan kemungkaran, itu nggak boleh. Tapi kita harus kritis kepada pemerintah. Kalau memang itu salah, sampaikan salah. Tapi tidak boleh karena tidak ditindak lalu kita berbuat salah. Itu juga menjadi salah kedua-duanya jadinya.
Yang tidak menindak salah, yang melanggar juga salah. Oleh karena itu kita punya tugas mengingatkan siapapun dia. Ya, siapapun dia. Karena kita sudah sepakat terhadap aturan dan pemerintahan kita masih pemerintahan yang sah. Ya, pemerintahan kita pemerintahan yang sah. Kalau kita mau berdiri di tengah, tapi kalau udah musim politik begini ini kadang-kadang disudutin ke kanan, ke kiri, kanan, wah menguntungkan ini, menguntungkan itu. Nggak usah mikir nguntungin siapa. Qulil haqqa walau kana murron. Katakan yang benar meskipun nanti kadang-kadang kita dibully, dinyinyirin, katakan aja begitu. Memang itu benar. Apa ada yang salah secara norma? Umpamanya santri di sini, ada yang tidur, ada yang melanggar, ketepatan belum ditindak oleh ustadznya. Apakah sengaja karena dia pilih kasih, atau karena memang kelupaan nggak ditindak? Anggaplah bangunnya terlambat, kalau nggak dibiarin dia. Sementara yang ini kita disuruh cepat bangun. Lalu ngomong, Pak saya nggak mau bangun sebelum itu dibangunin Pak. Ya gimana jadinya? Bangun dulu baru bilang, Pak tolong itu dibangunin. Bapak yang adil kepada santri-santri itu bisa begitu. Tapi jangan kita tidak mau dibangunin karena itu belum bangun. Akhirnya negara ini jadi rusak. Kalau model melanggar-melanggar seperti itu. Siapapun dia, siapapun. Ya, tidak ada yang maksum di muka bumi ini. Tidak ada yang oleh Allah dipelihara dari salah dan dari dosa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun juga begitu. Maka watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Kita saling memberi nasihat gitu. Ini perlu kita ketahui bersama biar Bapak Ibu sekalian menjadi perhatian. Wa fil ihrami, di dalam ihram. Apa yang bisa diambil dari kita ihram itu? Wat talbiyati, dan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Pakai ihram. Ya, ijabatu nidaillahi azza wa jalla adalah menjawab nidaillahi azza wa jalla terhadap panggilan Allah azza wa jalla. Jadi kalau ibu bapak sekalian berpakaian ihram lalu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik, itu menjawab panggilan Allah. Sama dengan kita adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, tinggalin semuanya, ayo sholat. Awalnya memang adzan itu untuk sholat, memberitahu waktu masuk sholat, ngajak orang sholat ke masjid. Ya, makanya ketika dalam keadaan dalam waktu subuh orang kan senang tidur. As-sholatu khairum minan naum. Ayo sholat, lebih baik daripada tidur, kira-kira begitu. Ternyata pada saat Covid, kita nggak boleh kumpul-kumpul nih. Shollu fi rihalikum, sholat di rumah kalian masing-masing. Sama dengan Nabi dulu, ketika dalam keadaan tengah malam gelap gulita, angin kencang, daripada anda bahaya dalam perjalanan, maka ditambahkan oleh Nabi shollu fi rihalikum. Selain itu nggak boleh dikurangin, min ghairi ziyadatin wala nuqsanin. Tidak boleh dikurangin, tidak boleh ditambahin. As-sighah al-asliyah lil adzan al-warid ya bi kaifiyatin ma'rufatin mutawatiratin. Enggak boleh, qad ittafaqal fuqaha. Para ahli fikih sudah sepakat, enggak boleh ngubah itu. Nah, ketika kita datang itu talbiyah menjawab, ya Allah, aku datang ya Allah. Ya Allah, aku menerima panggilanmu ya Allah. Kira-kira begitu. Wa fi dukhuli Makkah, pada saat masuk ke kota Mekah, tudzakiru, mengingatkan al-intihaa, bahwa kita kembali berakhir ila haramillah, kepada haram Allah. Fal yakhsha, maka takutlah, alla yakuna, untuk tidak, ahlan, adalah ahli, lil qurbi, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ingat, kita akan kembali kepada Allah. Jangan sampai kita kembali pada Allah tidak dekat dengan Allah. Gimana orang nggak dekat? Udah cuekin. Gimana orang nggak dekat? Ya dibiarin. Tapi coba kalau dekat, sini. Kan kira begitu. Udah nggak ada apa-apa lah, nggak apa-apa. Utang nggak usah bayar. Bawa barang, bawa. Itu karena dekat. Coba nggak dekat, bapak dekat, tunggu di luar aja Pak.
Coba keluarga yang dekat, masuk aja ke dalam. Bahkan ke kamar sendiri juga masuk kalau udah dekat. Ya, itu bedanya orang dekat dan orang jauh. Makanya kalau kita dekat kepada Allah, nggak usah minta, Allah yang sudah ngasih. Ini yang terbaik buat kamu. Oh, kamu ini perlu apa? Diasah dulu takwanya, dikasih cobaan. Nah, kalau orang yang nggak ngerti, aduh saya dimusuhin Allah, nggak akan dikasih cobaan. Anak kita, saya sayang sama anak saya. Di rumah susah diatur, pegang HP terus. Di rumah diatur orang tuanya susah. Sayang sama anak ini biar nanti tuanya baik apa? Santrenin. Dengki nih ibu bapak, harusnya saya di rumah aja makan enak itu. Itu yang di rumah terus tuh yang dengki. Anak nggak dewasa-dewasa. Ya. Kadang-kadang kita ini ngikutin apa? Ngikutin yang enak. Udah semuanya mencari yang manis terus. Akhirnya kita ini nggak kuat, pahit dikit udah pontang-panting. Coba yang biasa makan pahit. Anak-anak santri, wah kalau santri di cendekia amanah ini udah enak. Dibanding saya dulu nyantri di pesantren itu. Cari kayu, masak gantian, nyuci sendiri itu, belajar ngafal. Wah kalau di santri sini nih, santri-santrian ini di sini di kota. Dikasih sulit dikit udah teriak. Yang repot ibunya datang, bapaknya datang. Tapi ya gimana kalau dia maunya sendiri, bapaknya sayang-sayang kata. Aduh saya bilang gitu. Yang saya pikirkan apa? Bukan apa ibu bapak sekalian. Anak kita nggak diajari melas, nggak diajari survive. Nanti sulit dikit dia berontak. Coba ya nanti yang nggak biasa sulit, ibu bapak sekalian, nggak dilatih dari kecil. Ada masalah dikit suami istri, udah minta cerai. Nggak kuat dia. Coba bertahan, dia berani membiasakan dengan masalah diselesaikan, survive dia sampai menyelesaikan masalahnya sendiri. Problemnya kalau beberapa penelitian tentang pendidikan, anak-anak yang berhasil itu bukan semata-mata cerdas, tapi mampu menahan emosi, termasuk menghadapi keadaan yang tidak dia inginkan. Makanya kalau di pesantren bersih-bersih masjid, nyapu, ayo kerja bakti. Aduh anak saya disuruh kerja. Ya gimana bisa terbentuk karakternya anak kita? Nggak bisa. Ya kalau gitu bawa pulang aja, nggak usah nyantri. Repot kalau begitu. Pendidikan itu bukan hanya pengajaran. Ya, pendidikan itu pembentukan karakter, pembentukan kejiwaan. Lihat aja orang-orang yang hebat. Dari keluarga yang sederhana tapi dia bisa survive sampai pada puncaknya. Anak-anak yang dimanja mulai kecil sulit untuk sukses karena menghadapi sedikit lagi pindah. Apalagi sekarang sekolah itu nggak ada yang tidak menaikkan anak didiknya, tidak naik kelas. Nggak naik kelas pindah sekolah pasti naik. Ini repot Bapak Ibu sekalian, terus terang aja repot. Tapi ya itulah zamannya. Makanya saya dikasih hiburan, kasih hidroponik, nanti mau kasihin flying fox gitu anak-anak biar enak. Tapi kita akan suruh kerja anak nih. Ada yang kemarin mancing, udah mancing. Ini sih coba cari sendiri, coba nanam begini. Anak-anak dikasih kreatif. Bukan semua sudah dihidangkan. Wah, beda dengan santri-santri perkotaan. Dicuciin, ya kan? Baju-baju dicuciin semua kan? Iya, laundry, oh gitu, disetrikain. Dulu buru-buru setrika itu setengah bulan baru nyuci sekali saya. Karena nggak sempat nyuci. Itu baru terasa nyantrinya. Dulu kan orang nyantri korengan, sekarang nggak ada, bersih-bersih semua. Kotor dikit nanya ibunya, suruh ngapain sama kiainya katanya. Dikirain mengeksploitasi murid. Itu yang repot. Itu yang harus dipahami oleh kita. Anak serahin ke pesantren, udah apa katanya pesantren, bismillah. Enggak mungkin ibu bapak umpamanya orang bikin pesantren lalu ingin memperbudak orang, enggak mungkin. Ngapain capek-capek kalau tidak karena Allah. Kita biar nanti dapat syafaatnya Rasulullah, menyampaikan ilmu Allah, itu yang harus diluruskan niatnya. Jadi kalau anak-anak bangun kadang-kadang subuh begini, kalau nggak tega suruh tidur lagi. Tapi bukan nggak tega, dengki kepada anak itu. Kenapa? Anak-anak nggak diajarin disiplin,
nggak diajarin tanggung jawab. Kamu sudah mukallaf, itu ditagih oleh Allah. Ngantuk nggak ngantuk, kamu kerjakan. Hanya tinggal bagaimana mengkomunikasikan kepada anak didik. Kalau tidak sekarang itu anak itu demen ngaji, nggak mungkin setelah tua tiba-tiba alim, nggak mungkin. Orang yang alim itu adalah dari mudanya dia udah belajar. Baru nanti metiknya. Kayak saya nanam nih sekarang ada juwet, ada nanam. Itu berapa? 5 tahun lagi. Coba saya nggak nanam tiba-tiba beli buahnya. Ya hanya dapat buahnya, nggak dimakan dikit udah basi. Kita harus nanam Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau yang sudah tua kok saya nggak pinter ngaji, menyesal, cara menyesalnya ya silahkan ngaji lagi. Tapi punya anak, punya cucu itu didorong untuk belajar ilmu. Ya. Biarkan aja anak itu ngeluh gini, biarin aja. Mau ngeluh apa? Biarin aja, nggak usah didengerin. Anak kita kalau didengerin dia minta pulang. Karena itu setannya itu kayak di rumah itu sorga. Setannya orang-orang mondok itu merasa kalau di rumah lebih nyaman. Apalagi yang orang kaya, dia di rumahnya fasilitasnya lebih banyak. Sementara di pondok nggak boleh bawa HP, di pondok disuruh ngaji, disuruh ngafal, ruwet banget. Itu. Akhirnya apa? Minta pulang. Itu kadang-kadang seperti itu. Saya tuh punya pengalaman, ya beberapa orang yang tidak tahan begitu, ya akhirnya dia nggak tahan dengan kondisi itu. Kadang-kadang karena kasihan kepada anak nanti, bahkan sekarang ada muncul baru ibu bapak, kalau nanti saya itu nggak ngikutin permintaannya anak, ya nanti saya nanti kalau tua nanti anak nggak sayang sama saya. Jadi sekarang itu orang tua yang takut sama anak. Dulu itu anak yang takut sama orang tua, takut kena kualat. Dulu gitu, jangan ngikutin orang, jangan membantah orang tua, nggak berani. Sekarang kebalikannya, anak udah nggak takut kualat, tapi ibu bapaknya yang takut nanti kalau tua dia nggak sayang sama saya pak, kalau saya nanti keras-keras sekarang. Jadi dibiarin apa permintaannya dikasih. Tambah nggak sayang, kenapa? Karena anak tidak diajari agama. Yang membuat sayang bukan karena permintaannya dikasih, bukan. Jiwanya, pikirannya diisi agama. Maka kondisi apapun kerasnya kita tetap sayang dia. Yang penting ikhlas, ibu mendidik anak, bapak mendidik anaknya ikhlas. Dengan keras pun dia akan sayang. Kenapa? Pikirannya isi agama. Tapi kemauannya diminta, gak bakalan dia kasih sayang sama ibu bapak sekalian. Kenapa? Karena gak ada agamanya. Mirip ibu bapak sekalian, suami istri yang nikah karena menunggu warisannya, dikasih banyak uang. Dia orang kaya dikasih. Apakah ada rasa cinta? Enggak ada. Sakit dikit ditinggal. Doa mudah-mudahan cepat mati ya Allah biar dapat warisan. Iya kan, karena agamanya enggak ada ibu bapak sekalian. Tapi kalau ada agamanya, miskin pun dicari, ikut sampai enggak enak makan juga. Kenapa? Karena sayang sama suaminya. Apa yang menarik di sini? Cintanya, bukan karena diberikan semua fasilitasnya, bukan. Itu yang harus dipikirkan ibu bapak sekalian, bukan anak setiap permintaannya dikasih nanti anak sayang sama saya karena masih kecilnya saya sayangin kasih semuanya. Enggak. Kadang-kadang dia senang, alhamdulillah saya dipaksa sama orang tua dulu. Kalau tidak karena dipaksa orang tua, saya terus nggak bisa ngaji loh pak. Nggak apa-apa sekarang dia nangis ibu, tapi nanti dia ketawa dan senyum. Daripada sekarang dia ketawa-ketawa, tapi masa tuanya dia tuh sedih dan nangis. Sekarang pilih saja. Dan bukan berarti sekarang dia nangis itu nangis karena dia umpamanya celaka. Karena dia nangis harus melawan hawa nafsunya. Ini yang harus bapak ibu sekalian ketahui, karena zaman sudah berubah banget, berubah zaman. Udah nggak seperti kita dulu, tapi nilai akhlak value tetap harus kita pertahankan. Ini harus dijaga ibu bapak sekalian. Jadi membuat sayang dan cinta itu bukan karena fasilitas semua diberikan, tidak. Nabi Muhammad SAW tak pernah melupakan Siti Khadijah karena merasa dicintai dan merasa didukung perjuangannya dengan penuh kesedihan. Bukan karena pemberian fasilitas, bukan. Mungkin sekarang itu marah. Beberapa teman kan marah dulu saya kepada ustadz saya. Guru saya itu umumnya killer banget. Tapi setelah dewasa, selesai mondok, dicari gurunya. Kalau tidak karena ada guru yang killer, saya tidak akan pintar ngaji. Males ngaji tapi diuber-uber sama guru itu.
Tapi setelah tua nanti merasa, oh ternyata itu sayang ya, saya dulu yang nangis, jengkelnya kepada guru yang dulu itu adalah, kata saat itu yang jawab Anda adalah nafsunya. Tapi setelah Anda lulus, yang jawab adalah imannya, dicari guru yang dianggap killer itu. Ini yang perlu ibu bapak sekalian ketahui, karena sekarang banyak berubah, bukan anak takut sama orang tua, takut kena kualat, tapi orang tua yang takut nanti nggak disayang anaknya. Kalau dikembalikan kepada Allah, saya melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab saya, dia mau sayang mau tidak terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya mendidiknya dengan kasih sayang, bukan dengki kepada anak saya, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, wal yarjil rahmatah, dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi musyahadatil baiti, dan pada saat melihat menyaksikan Baitullah, ihdaru azmatil baiti adalah menghadirkan keagungan Baitullah fil qalbi, di hatinya. Wa takdiri musyahadatihi, dan memuliakan saat menyaksikan Baitullah li rabbil baiti, kepada Tuhannya Baitullah yaitu Allah, li syiddati ta'zimihi, karena sangat memuliakan mengagungkan iyahu kepada Allah. Wa fit tawaf, dan pada saat tawaf bil baiti, di Baitullah, tusyabbihu bil malaikati, yaitu menyerupai bil malaikati, dengan malaikat, al muqarrabina, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, al hafinah, yang telanjang kaki nyeker, haulal arsy, di sekitar arasy, at-taifina, yang mereka tawaf haulahu, di sekitar arasy. Jadi kalau kita tawaf di Baitullah itu, anggap saja ini saya menyerupai terhadap malaikat yang melakukan tawaf di arasy. Orang-orang malaikat-malaikat yang tawaf di arasy itu adalah malaikat yang muqarrabin, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka arahnya ke kiri. Enggak ada orang tawaf itu ke kanan, ke kiri. Jadi di sebelah kiri itu yang dikelilingi, karena malaikat juga di sebelah kiri, bukan ke kanan. Dan kalau menggunakan filosofi tawaf, kalau ibu bapak menyalahi terhadap tawaf, ibu bapak akan benturan. Karena orang hukum alamnya ke kiri, muter-muter. Ibu bapak balik begini, wah ibu pasti itu keinjak-injak. Tapi kalau ibu bapak ngikutin arus, meskipun penuh, diem aja, jalan sendiri, ada yang dorong dari belakang. Ya, banyak yang dorong gitu. Kalau kita nahan, capek kita. Pasti ngos-ngosan, karena nggak kuat nahan dari belakang. Paling diam aja gini terus jalan. Apalagi kita orang kecil dibandingkan orang-orang gede dari Afghanistan, dari luar tuh, Somalia itu gede-gede hitam itu. Lumayan mereka cuman pakai pakai ihram, ya udah baunya pas itu. Lumayan itu ya. Kita begini, kita kan pendek, pas lurus keteknya lumayan itu. Alhamdulillah, itu rezeki namanya. Mau nahan begitu nggak kuat, harus jalan. Itulah hukum alam di arasy itu begitu. Anda melawan arus, Anda kalau nggak kuat, ya Anda yang akan diinjak-injak dan akan Anda kejepit oleh arus. Jadi yang bisa melawan arus itu kalau Anda memang punya kekuatan untuk mengubahnya. Tapi kalau di jalan yang benar nggak usah melawan arus, ya samalah. Jalan harus ke sini sebelah kiri, Anda lewat sebelah situ ya pasti nabrak. Di mana yang melawan arus itu pasti tabrakan. Itulah filosofi dari tawaf itu. Wamal maksu wamal qasdu, dan tidak ada yang dituju, ya. Tawafal wamal qasdu tawafal jismi wamal qasdu, dan tidak yang dituju tawaful jismi adalah tawaf fisik. Yang dituju bukan karena fisik motor, ya kita latihan mau ke sana, itu bukan fisik yang dituju, tapi bal tawaful qalbi, artinya tawafnya hati, bidzikrir rabbi, dengan ingat kepada Rabb Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sekalian, itu aspek filosofinya. Ya, makanya kita sampaikan, kita Mau'izatul Mukmin ini selain fikihnya, ada filosofinya, ada juga perbuatan hatinya. Ibu bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberi kesehatan, ya terbebas dari pandemi virus corona. Mudah-mudahan kita diberi ketentraman di keluarga kita,
diberikan kesejahteraan dalam hidup kita, Ibu Bapak. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna bima yanfa'una, Allahumma faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.